دور کسی جنگل میں لالی چڑیا رہتی تھی۔ لالی اور کالو کوے کی بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں ہر ایک بات دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ ایک دن کالو کوا پیڑ پر بیٹھا میٹھے میٹھے سیب اور آم کھا رہا تھا۔ تبھی اسی طرف ایک باغ آ رہا تھا۔ باغ کافی دن سے بھوکا تھا اور وہ کافی پریشان بھی لگ رہا تھا۔ کیا رے شیرو، تیرے بھی کیا دن آ گئے ہیں؟ ایک گدھا بھی تجھے دلتی مار کر چلا گیا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں نا، لگتا ہے اب شکار کرنا میرے بس کی بات نہیں، پھل اور گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ شیرو پھلوں کے باغ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ پھل بھی کیسے کھاؤں؟ اس کوے سے کہتا ہوں مجھے پھل اتار دے۔ کوے میاں، مہربانی کر کے مجھے بھی کچھ پھل اتار دو۔ کوے کو تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ بادشاہ اس سے مخاطب ہے۔ کیا میں اتار کر دوں؟ ہاں تمہیں ہی کہہ رہا ہوں۔ ابھی اتار کر دیتا ہوں بادشاہ سلامت۔ شیر بھی اپنی عزت افزائی پر بہت خوش تھا۔ شیرو وہ پھل کھاتا ہے۔ ارے یہ کوا تو بہت اچھا ہے، چلو پشو تو میری عزت اب کرتے نہیں، یہ تو کافی میٹھے ہیں، لگتا ہے اس کالو سے دوستی کرنی پڑے گی اور یہ روز مجھے پھل اتار کر دیا کرے گا اور میں کھایا کروں گا۔ بادشاہ سلامت، ایک بات تو بتائیں، آپ تو گوشت کھاتے تھے، پھر یہ پھل کیوں کھانا شروع کر دیے؟ اگر اس کو اصل بات بتا دی تو میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی۔ بس یوں ہی، پھل صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں گوشت کھا کر اوگ چکا ہوں۔ کیا تم مجھے یہاں سے روز پھل اتار کر دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں بادشاہ جی، میں آپ کو روز پھل اتار دیا کروں گا۔ تم بہت اچھے ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں اور شیر سے دوستی؟ ہاں کیوں نہیں، میرے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو بس ٹھیک ہے، آج سے ہم پکے دوست ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، میری پتنی انتظار کر رہی ہوگی۔ شیرو کچھ پھل اپنی پتنی کے لیے بھی لاتا ہے۔ کالو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ فوراً لالی کے پاس جاتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے۔ لالی، میں بہت خوش ہوں، میری اور جنگل کے بادشاہ سے دوستی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ تو ٹھیک ہے کالو، لیکن دیکھ کر، وہ باغ ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں لالی، وہ ایسا نہیں ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تم دیکھنا سبھی پکشی کیسے مجھ سے جلیں گے کہ میری شیر سے دوستی ہے، اور اب تو کوئی مجھے بدھو بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی کوئی میرا مذاق اڑائے گا۔ پھر بھی تم بہت بولے ہو، ذرا ہوشیار ہو کر رہنا، اور ویسے بھی دشمن پر پورا بھروسہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شیرو اب اسی طرح روز کالو کے پاس جاتا تھا اور کالو سے پھل توڑ کر دیتا تھا، اور دونوں کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور جاتے ہوئے شیرو وہ پھل اپنی پتنی کے لیے بھی لے جاتا۔ اسی طرح سمے گزرتا گیا۔ کالو کو اب باغ پر پورا بھروسہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن باغ کی پتنی کہتی ہے، سنیے جی، آپ یہ میٹھے میٹھے پھل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ پھل میرا دوست ہے نا کالو کوا، وہ مجھے توڑ کر دیتا ہے۔ کالو، یہ کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی؟ کالو کوا ہے، کچھ ہی دن پہلے میرا دوست بنا تھا۔ تو کیا وہ یہ پھل خود بھی کھاتا ہے؟ ہاں، وہی تو مجھے چکھ چکھ کر میٹھے پھل دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ نے مجھے بتائی ہی نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں، اگر یہ پھل اتنے میٹھے ہیں تو جو یہ پھل کھاتا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا، اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے آپ کے دوست کا دل کھانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا بہت بہت اچھا دوست ہے اور وہی تو ہمیں روز پھل توڑ کر دیتا ہے۔
مجھے نہیں پتا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے اس کا دل کھانا ہے تو بس کھانا ہے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شیرو بہت پریشان ہوتا ہے، پھر وہ کالو کو گھر لانے پر تیار ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کالو کے پاس جاتا ہے۔ دوست دیکھو، آج میں نے پہلے سے ہی تمہارے لیے پھل جمع کر لیے ہیں۔ کالو، آج میں تمہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میری پتنی ہے نا، وہ تمہاری سیوا کرنا چاہتی ہے۔ تم روز روز ہمیں میٹھے میٹھے پھل کھلاتے ہو نا، میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ اچھا، سچ میں؟ پھر تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کالو شیرو کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ شیرو اسے اپنے غار کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ویسے دوست، بھابھی مجھ سے مل کر خوش تو ہوں گی نا؟ ہاں ہاں، اس نے تو تمہاری سیوا کے لیے کئی کئی طرح کے بھوجن بنائے ہیں، صبح سے لگی ہوئی ہے۔ لالی کالو کی طرف آتی ہے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ یہ کالو کہاں چلا گیا؟ وہ تو اپنے پھلوں والے پیڑ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتا۔ لالی کالو کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ بھی وہاں پر کٹرو مرغی آتی ہے۔ ارے لالی، تم کدھر جا رہی ہو؟ کالو گھر پر نہیں ہے نا، اسے ہی ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ کالو کالو کو تو میں نے شیرو کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لالی کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، کیونکہ کالو اس سے پہلے کبھی بھی شیرو کے گھر کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ادھر کالو اور شیرو دونوں غار میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن غار میں پہنچ جانے پر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو شیرو نے بتایا تھا۔ شیرو بھائی، مجھے تو کوئی بھی تیاری نہیں لگ رہی، کہیں بھابھی ناراض ہو کر تو نہیں چلی گئی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کالو میرا کتنا اچھا دوست ہے نا، اور میں اس کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوں۔ مجھے اسے سچ ضرور بتا دینا چاہیے۔ کالو میرے دوست، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میری پتنی ہے نا، وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے، اس لیے میں آج تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ کالو کا تو یہ سن کر رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ لالی کو پہلے ہی گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے وہ غار کے باہر ہی تھی۔ وہ اندر آ کر کہتی ہے، ارے کالو، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اپنا دل وہیں پیڑ پر چھوڑ آئے ہو؟ کوئی بھی آئے اور تمہارا دل لے کر چلا جائے؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بادشاہ سلامت آپ کو نہیں پتا، ہم پکشی اپنا دل کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کالو کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا دوست، پھر میں تمہیں ابھی اپنا دل لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد شیرو کی پتنی آ کر پوچھتی ہے، تمہارا دوست کدھر گیا؟ وہ تو اپنا دل لینے گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دل تو پیڑ پر ہی رہ گیا۔ ارے بدھو، وہ دونوں تمہیں بیوقوف بنا گئے ہیں، اب وہ نہیں آنے والے۔ کالو کو بھی اپنی مورکھتا کا احساس ہو چکا تھا۔ اب اس نے آئندہ سے کسی پر بھی اندھا بھروسہ کرنے سے توبہ کر لی۔ لالی چڑیا کی 2 بیٹیاں تھیں، سونی چڑیا اور مونی چڑیا۔ لالی کا پتی ٹنکو کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ سونی اور مونی دونوں بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ لالی دوسروں کے گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ اس سے جو تھوڑے بہت پیسے وہ کماتی، وہ سونی مونی کی پڑھائی پر لگا دیتی، جس سے ان دونوں کا بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ لیکن اب سونی اور مونی کی پڑھائی کے لیے کچھ زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ شام کو جب ٹنکو گھر آتا ہے، سونی کے بابا، سونی مونی کی اسکول کی پڑھائی تو ختم ہو گئی ہے، اب ان دونوں کو آگے کالج پڑھنے کے لیے جانا ہے، اب ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ لالی، تم سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، پہلے ہی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن میں تو یہی چاہتی ہوں نا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر کچھ بنائیں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تم پریشان مت ہو، اوپر والا ہے نا، اس پر بھروسہ رکھو،
وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ سونی اور مونی ہیں تو سگی بہنیں تھیں، مگر دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ سونی ماں پتا کا بہت احساس کرتی، جبکہ مونی کو صرف اپنے آپ سے لگاؤ تھا۔ مونی کی امیر پکشیوں سے دوستی تھی۔ مونی، تمہیں پتا ہے میرے پاپا نے میرا شہر کے مشہور کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے، تم بھی اسی کالج میں ایڈمیشن کروا لو، ہم دونوں اکٹھے میری موٹر کار پر جایا کریں گے۔ منٹو، تم سے تو کچھ بھی نہیں چھپا، تم جانتی ہو نا میں اتنے بڑے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا تم گھر پر تو بات کرو نا۔ وہ گھر آ کر مونی کہتی ہے، ماں مجھے بھی منٹو والے کالج میں پڑھنے جانا ہے۔ لالی منٹو کے گھر پر ہی کام کرتی تھی۔ لیکن بیٹا، وہ تو بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ بہت مہنگا کالج ہے، ہم لوگ تم دونوں بہنوں کو وہاں پر نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے تمہارے پاپا سے بات کی ہے، ہم لوگ اسی سرکاری کالج میں تم دونوں بہنوں کو داخل کروا دیتے ہیں۔ کیا؟ سرکاری کالج میں؟ ماں میں کبھی بھی سرکاری کالج میں نہیں جاؤں گی، مجھے اسی کالج جانا ہے، مجھے نہیں پتا جہاں سے مرضی پیسے لاؤ۔ ماں میں ایک بات کہوں؟ ہاں سونی بیٹا کہو۔ ماں میں تمہارے ساتھ صبح سے کام پر چلی جایا کروں گی، اس سے کچھ اور پیسے آ جائیں گے، ہم چھوٹی کو اس کی ہی پسند کے کالج میں پڑھائیں گے جہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ ہاں بیٹی، لیکن تمہیں بھی تو پڑھنا ہے، ہمارے لیے تم دونوں ایک جیسی ہو۔ ماں میں تو پھر بھی پڑھ سکتی ہوں نا، مونی جب بہت بڑی افسر بن جائے گی نا تو پھر ہم امیر ہو جائیں گے اور پھر میں بھی اچھے کالج میں پڑھ لوں گی۔ وہ دونوں سونی کی بات مان کر مونی کا ایڈمیشن اسی کالج میں کروا دیتے ہیں۔ سونی ماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مونی کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا، وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی۔ مونی کچھ شرم کرو، تمہاری بڑی بہن ہے اور اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آج تم اسی کی وجہ سے اتنے مہنگے کالج میں پڑھ رہی ہو۔ پتا ہے ماں، مجھے زیادہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کوئی بات نہیں، مونی ابھی چھوٹی ہے نا، سمجھ جائے گی، آپ زیادہ پریشان مت ہوا کریں۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا اور ایک دن مونی بہت بڑی افسر بن جاتی ہے، وہ شہر میں ایک بہت بڑا گھر بھی خرید لیتی ہے۔ لالی، ٹنکو اور سونی بہت خوش تھے، وہ سب اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب میری سونی بھی پڑھ لے گی اور پھر میں ان دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی کر دوں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جو مرضی کرنا۔ کچھ ہی دیر میں مونی اپنی موٹر کار پر آ جاتی ہے، وہ ماں اور پتا سے تو ملتی ہے مگر سونی سے نہیں ملتی۔ کھانا کھانے کے بعد لالی کہتی ہے، مونی بیٹا اب تمہاری پڑھائی تو مکمل ہو گئی، خیر سے تمہاری نوکری بھی لگ گئی ہے، اب ہم نے سوچا ہے سونی کو بھی آگے پڑھنے دیں۔ ماں میں تو صاف صاف بتا رہی ہوں، مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، میں دیدی کی پڑھائی پر کوئی پیسے نہیں لگاؤں گی، ویسے بھی میں شہر میں رہوں گی، وہاں پر مشکل سے میرا ہی گزارا ہو پائے گا، آپ بس ان سے کہہ دیں کہ میرے معاملات میں بات مت کیا کریں۔ مونی تم کس قدر خود غرض ہو، تم آج جس بھی جگہ پر ہو وہ سونی ہی کی وجہ سے ہو، اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی تو تم بھی آج اس کی طرح ہوتی۔ سونی کو اس بات پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ مونی اپنی موٹر کار پر واپس چلی جاتی ہے، وہ واپس جا ہی رہی تھی کہ اس کی کار ایک پیڑ سے جا ٹکراتی ہے، وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے، آس پاس کے پنچھی اسے ہاسپٹل میں پہنچاتے ہیں۔ سونی کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً سے وہاں پر جاتی ہے۔ آپ کی بہن کو خون کی بہت ضرورت ہے، ان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرا خون لے لیں، لیکن میری بہن کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سونی اسے اپنا خون دیتی ہے۔ مونی کو جب ہوش آتا ہے تو لالی اسے سب بتاتی ہے۔ دیدی مجھے معاف کر دو،
میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کوئی بات نہیں چھوٹی، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی بہت کافی ہے۔ مونی کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سب سے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور پھر وہ سب مل جل کر رہنے دیتے ہیں۔